السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا جو درس ہے وہ بہت اہم ہے اور اصل جو موضوع ہے اس موضوع پر ہم ڈائریکٹلی طور پر آئیں گے تاکہ جو اہم بات ہے وہ جلد سے جلد ادا کی جا سکے، کیونکہ اس میں پہلے سے ہی وقت لگے گا۔ آج کے درس کی بہت بڑی جو خاصیت ہے اور آج کا درس جو اور دروس سے الگ ہے وہ اس معنی میں کہ آج کا درس ایک طریقے سے ورک شاپ اور باقاعدہ کتاب دیکھ کر کے بیان کیا جائے گا۔ کتاب کی جو عبارت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ جو کہ کتاب ہے، جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نام ہے القواعد الاربع، اور القواعد الاربع کا مطلب ہوتا ہے 4 قاعدے۔ یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ بہت بڑے انقلاب لانے والے عرب کے اندر۔ سیاسی طور پر کیا ہے ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن دینی طور پر جو ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے۔ دین کی بڑی خدمات انہوں نے انجام دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کے اندر توحید کا صحیح معنی صرف ایک مرتبہ ڈالا ہے، لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دی۔ اب ایک دور آ گیا مسلمانوں کے اوپر جبکہ وہ شرک کو سمجھنا بند کر دی، توحید کو سمجھنا بند کر دی۔ شرک سے کیسے دور رہا جائے اس سے وہ بے فکر ہو گئے، اور توحید پر بات کرنا عیب مانا جانے لگا۔ توحید پر بات کرنا ایک طریقے سے ایسا شرف مان لیا گیا کہ یہ مسلمان کیسے توحید پر بات کر سکتا ہے، مسلمان تو توحید پرست ہوتا ہی، مسلمان اور شرک کرے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ تو یہ سوچ پیدا ہو گئی۔ اس کی آڑ میں ہوا کیا؟ بات تو صحیح کہ مسلمان کوئی شرک نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت میں کیا مسلمان ہے جو کام کر رہا ہے وہ شرک ہے یا نہیں ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ تو اس کو دیکھنا بند کر دیا لوگوں نے، اور ہر کام کو جائز قرار دینے لگے، ہر طرح کے شرک کا راستہ کھول دیا گیا، صرف یہ کہہ کر کے مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا شرک نہیں کر سکتا، یہ ایک ذہن بن گیا۔ تو جب شرک کا راستہ کھلا تو راستہ اتنا کھلتا گیا، اتنا کھلتا گیا کہ کہاں سے شروع کرے کہاں سے ختم کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے ہمارے ملک کے اندر شرک کے راستے پہ جو لوگ چل رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ان سے توحید پر بیان نہیں سنیں گے۔ کس منہ سے وہ کہیں گے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کس منہ سے کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، کس منہ سے وہ کہیں گے میرا یہ کام غلط ہے، یہ کام شرک کے راستے کی طرف لے کر کے کس منہ سے کہیں گے؟ کیونکہ وہ خود اس میں ملوث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کا بیان اور شرک کا بیان سب سے زیادہ آپ کو وہیں ملے گا جو اپنے توحید کی فکر کرتے ہیں، شرک سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، وہیں آپ کو ملے گا، اور وہ جماعت ہے یہیں پر آپ کو توحید اور شرک کے بارے میں بار بار سننے کو ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے بہت بڑا کام دیا اور ان سے توحید کا کام دیا۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ کے ہوتے ہوئے کلمے کو پڑھتے ہوئے شرک کے راستے پر چلے جا رہے تھے، ان لوگوں کو آپ کے ذریعے سے دین کی طرف واپس لے کر آیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بہت بڑا کام دیا۔ تو شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ایک بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ ایک طریقے سے یہ ریفارمر تھے دین کے معاملے میں، دین کے سلسلے میں یہ بہت بڑے ریفارمر تھے۔ یعنی کہ بہت زیادہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان خرابیوں کو ختم کرنے والے تھے۔ ریفارمر اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب اچھی تعلیمات میں غلط تعلیمات مل جائے، اچھی تعلیمات کے ذریعے سے لوگ جو ہے غلط راستہ اختیار کرنے لگے اور اچھے
اچھے مذہب پر رہے, اچھے طریقے پر رہے, لیکن اس کے باوجود وہ راستہ جو ہے غلط بھی پکڑنے لگے, تو وہاں سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ریفارمر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آدمی ایسا آئے جو آ کر کے لوگوں کو بتائے دیکھو اس میں یہ خلط ملط ہو گیا ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اور غلط چیزوں سے بچو اور اچھائی کی چیز اور صحیح چیز پر چلو. تو اس کو ریفارمر کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہی کام کیا. تو انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی. تو جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے ان کتابوں میں توحید بڑی بہترین طریقے سے سمجھایا گیا ہے, بڑے بہترین انداز میں سمجھایا گیا ہے. اور جو لوگ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں اور آگے پڑھیں گے, تو انہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بڑی معاون ہیں اور بہت ہی کارساز ہیں. اس سلسلے میں تعاون ہے کہ آپ توحید کے اوپر گامزن ہو جائیں. اگر آپ توحید پر رہنا چاہتے ہیں, توحید کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو یہ میری رائے ہے کہ آپ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو ضرور بضرور پڑھیں. ان کی کتاب کو پڑھنے سے میں یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ توحید آپ کو سمجھ میں آئے, توحید آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آپ توحید ضرور بضرور سمجھ لیں گے اور شرک سے آپ بچ جائیں گے. اگر آپ کے اندر اخلاص ہوگا, اگر آپ کے اندر الہیت ہوگی, اور اگر آپ صحیح معنی میں دین پر چلنا چاہیں گے, آپ نے تعصب کا اینک اگر نکال دیا ہے اور حق کی تلاش کر رہے ہیں, تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ کو بہت زیادہ تعاون کریں گی توحید کو سمجھنے میں, شرک سے بچنے میں بہت زیادہ تعاون کریں گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت پر بہت زیادہ حملہ کیا گیا, آپ کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا, غلط اور غلط باتیں, جھوٹ جو سمجھ میں آیا سب ان کے نام سے ڈال دیا گیا. جبکہ آپ جب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھیں گے اور ان کے جو عمل رہے ہیں سعودی عرب کے اندر, جو ان کے ذاتی عمل رہے ہیں یا حکومتی طور پہ جو عمل رہے ہیں, کوئی بھی کام انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف نہیں کیا, کوئی بھی کام انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف نہیں کیا. ایسا کوئی بھی کام نہیں ذرا ایک کتاب دے دیتے ہوتی اس کو ایسا نہیں, کوئی کتاب دے دیتے اس کو ذرا سا آڑ ڈالیں. کوئی بھی کام آپ نے ایسا نہیں کیا ہے جو کام کہ قرآن اور احادیث کے خلاف ہو. تعصب کی وجہ سے باتیں بہت ساری بولی گئی ہیں, تعصب کی وجہ سے لوگوں نے جو چاہا وہ بکا. لوگ دیکھیے دکانداری بند ہوتی ہے جب کوئی انسان الٹی سیدھی بات کرتا ہے. جب شرک کی دکان بند ہونے لگی, شرک سے لوگ دور ہونے لگے, توحید پر چلنے لگے, تو ظاہر سی بات ہے دیکھیے جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں, جو دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور جن کی دکان اس سے چل رہی ہے, ان کو کبھی بھی یہ چیز پسند نہیں ہے, کبھی بھی انہیں یہ چیز گوارا نہیں ہوگی کہ ہم کیسے جو ہے اس دکان کو بند کر دیں. تو ہوتا کیا ہے کہ غلط طریقے سے لوگ ورگلاتے ہیں. یہی کام ہوا شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں, یہی کام ہوا. ان کی شخصیت کو بہت زیادہ مجروح کیا گیا. اور آپ یہ بھی سمجھیے کہ جب شخصیت کو مجروح کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بہت بڑا ہتھیار ثابت ہوتا ہے اس شخصیت کی اچھی باتوں سے دور کرنے کے لیے. جب کوئی شخصیت آپ کے نزدیک بری ہو جائے گی تو پھر آپ اس کی اچھی بات نہیں سنیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی شخصیت تھی, آج ان کے تعلق سے کیا ہوا کہ ان کی ذات کو مجروح کر دیا گیا, تو اب ان کی اچھی باتیں, ان کے اچھے کام بھی اچھے نہیں سمجھنا. اچھی باتیں تو چھوڑی, جو انہوں نے اچھے اچھے کام کیے ہیں, قوم کے لیے رفائی کام کیے ہیں, امت کے لیے جو انہوں نے کام کیے ہیں, وہ کام پر بھی پردہ پڑ گیا. اور ان کی دو چار باتوں کو اٹھا کر کے اتنا زیادہ پھیلایا گیا, حالانکہ وہ بے نفسی غلط بھی نہیں تھی. اگر غور کیا جائے تو ان کا کوئی کام غلط نہیں تھا, کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ان کی ذات کو مجروح کر دیا گیا. یہی ہوا ہے, یہ بہت بڑا ذریعہ رہا ہے باطل کی جانب سے کہ ذات کو اور شخصیت کو مجروح کر دو. جب
ذات اور شخصیت مجروح ہو جاتی ہے تو اس کا یہی سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور مخالفین کی نگاہ میں فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے کہ عورتیں مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں, لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں مسلمانوں کی شخصیت کو مجروح کر دیا گیا. اس کے علاوہ جب مسلمانوں کے اندر وہابی لیڈیز کو دیکھیں کہ ان کی شخصیت کو مجروح کر دیا گیا تو لوگ دور ہونے لگے, تعصب پھیلانا شروع کر دیا. یہی کام ہوا شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. لیکن جب آپ آئینہ ہٹائیں گے تعصب کا اور صحیح معنی میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہت بڑی شخصیت تھی, انہوں نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے. یہ تو وہ ہیں جو نبیوں کا کام کرتے تھے. نبی جس کام کے لیے دنیا میں آتے تھے اور نبیوں نے جو کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میرے نقش قدم پر چلو, بلغوا عنی ولو آیا, میری جانب سے تمہیں ایک بات نہیں پتا چلے تو اس کو پہنچا دو. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بہت صحیح کر کے پیش کیا ہے. تو جس کو دیکھیے توحید سے محبت ہوگی, جو واقعی میں توحید کو سمجھتا ہے, جانتا ہے, جو قرآن میں ڈوبا ہوا ہے, دن رات توحید پڑھ رہا ہے, دن رات شرک سے بچ رہا ہے, شرک کی خطرات کو محسوس کر رہا ہے, تو وہ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بہت پسند کریں گے. تو بہرحال مقصد میں پھر سے بتا دوں, کوئی آج بیان میں تقریر نہیں ہے بلکہ ایک کتاب ہے چھوٹی سی جسے آپ کتابچہ کہہ سکتے ہیں. اس کتاب کا درس ہے, اس کی ایک طریقے سے ریڈنگ ہے جو آپ کے سامنے پڑھ کر کے اور ترجمہ کر کے سنائی جائے. تو شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب القواعد الاربع, القواعد الاربع کا مطلب ہوتا ہے 4 قاعدے. القواعد الاربع جس کا مطلب ہوتا ہے 4 قاعدے. کیا ہے 4 قاعدہ؟ تو اس کتاب کا نام القواعد الاربع اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے ذریعے سے ان 4 قاعدوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن 4 قاعدوں سے لوگ شرک سے بچ جائیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ 4 قاعدے سمجھ لیں گے جو یہاں بیان کیا جائے گا ابھی, اگر آپ ان 4 قاعدوں کو سمجھ لیں گے تو آپ شرک سے انشاءاللہ بچ جائیں. اگر آپ کو شرک سے بچنا ہے تو شرک سے بچنے سے بہت سارے طریقے ہیں. سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ایک قرآن پڑھا جائے, سمجھا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جائے, سمجھا جائے, یہی ہے. لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ قرآن کی باتوں کو 4 حصے میں بانٹ سکتے ہیں. قرآن کی کون سی باتوں کو؟ جہاں شرک سے روکا گیا ہے. تو جب آپ مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا تو قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر 4 چیز سمجھ لیا جائے تو ہم شرک سے دور ہو سکتے ہیں اللہ کی مدد سے. اگر ہم 4 چیز سمجھ لیں تو ہم توحید پر رہ سکتے ہیں, جم سکتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. اسی لیے اس کتاب کا نام کیا رکھا گیا؟ القواعد الاربع. آخر میں کوئی سوال نہیں کروں گا, آپ کو بہت غور سے سنیے. سوال کرنے کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا یا عزت دینا نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ آپ استحضار کریں آپ کا اور آپ غور سے سمجھیے. اور پھر بیچ میں اگر سوال کیا جائے اور کسی سے پوچھا جائے بھائی کیا اس کا مطلب ہوا, کیا تو اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہے, بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جس سے اس تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے اور آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ جواب دے سکیں. تو اس لیے چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس کو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے, بہت غور سے سنیے. آخر میں چند سوال ہم آپ سے پوچھیں گے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی. اور جو ورک شاپ ہوتا ہے, ورک شاپ یہی ہوتا ہے, اس کو ورک شاپ کہا جاتا ہے. جو کتابچہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے اسے سمجھایا جاتا ہے. یہ بیان نہیں ہے, یہ تقریر نہیں ہے, بلکہ ورک شاپ ہے. اور اس میں آخری میں سوال ہوتا ہے, عوام بھی سوال کرتی ہے مدرس سے اور مدرس بھی سوال کرتے ہیں عوام سے. تو کہتے ہیں شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ, اب یہاں سے اصل بات ہماری شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعت, جان لیجئے, اچھے سے سمجھ لیجئے, اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی اطاعت کے لیے سیدھا راستہ دکھا دے. یعنی بات شروع کرنے سے پہلے دعا دے رہے, یہ دیکھیں طریقہ ہوتا ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے, اس طریقے سے آپ نے اپنی بات رکھنا ہے, یہ انداز ہونا ہے. علم جان لو. اب جان لو کے بعد یہاں جملہ معترضہ ہے,
یعنی کہ موضوع سے ہٹ کر کے دوسری بات آ گئی ہے، اسے جملہ معترضہ ہے۔ جب بات پڑھتے پڑھتے اور سینٹینس میں بیچ میں موضوع سے ہٹ کر کے کوئی بات آ جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ۔ اعتراض والا جملہ نہیں، کوئی تو اس کو معترضہ اعتراض سے لے لیں گے، وہ نہیں، مطلب موضوع سے ہٹ کر کے بات ہے۔ تو موضوع سے ہٹ کر کے انہوں نے کیا کہا ہے؟ ارشدک اللہ لطاعتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی اطاعت کے لیے سیدھا راستہ دکھائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم لوگ تھوپتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تم پہلے بیٹھ یہاں پہ میری بات سنو، غور سے سنو، اس کے بعد سنا دیں گے، پھر وہ کچھ بولنا چاہے گا، نہیں ابھی اور میری بات باقی ہے، سننا نہیں چاہتے۔ آج کا دور کیسا چل رہا ہے؟ آج کا دور صرف سنانے کا، تھوپنے کا دور ہے۔ آج کا میرا ایک عقیدہ بن گیا، میری ایک سوچ بن گئی، میری ایک فکر بن گئی، اب ہم اپنی فکر سب کو پہنچائیں، سب کو اس کا قائل کریں گے، نہیں قائل ہوگا تو کیسے نہیں ہوگا، فتنہ کریں، لڑائی جھگڑا۔ گنجائش والے جو راستے ہیں اس کو بھی ہم لوگ تنگ کر چکے ہیں، جن راستے میں گنجائش رکھی گئی اسلام میں، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو، اس میں بھی ہم لوگ اتنے سخت ہو گئے کہ تنگ کر دیا ہے، پورا راستہ بند کر دیا، شدت پسندی کی انتہا کر چکے، شدت پسندی کی انتہا کر چکے۔ ہمارے معاشرے میں جھگڑا ہوتا ہے کس بات کا معلوم ہے؟ تراویح جماعت سے پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ جھگڑے کی موضوع ہے، یہ موضوع جھگڑا کرتے ہیں، یہ جھگڑا کرنے کا موضوع ہے، اس پر جھگڑا کیا جائے گا کہ تراویح جماعت سے پڑھی جائے نہ پڑھی جائے۔ اتنے بدنصیب ہم لوگ ہو چکے ہیں، اور کیسے نہیں مانے گا؟ جو آپ کے قائد ہے جماعت کا وہ منوا کے رہے گا، جو نہیں مانتا وہ بھی منوا کے رہے گا، اور نہیں تو پورے محلے میں، پورے علاقے میں سب بشار کر دیں گے، چین سے جینا حرام کر دیں گے۔ نہ مقتدی صحیح سے نماز پڑھ پائیں گے، نہ امام صحیح سے نماز پڑھا پائے گا، نہ ذمہ دار صحیح سے مسجد سے ذمہ داری ادا کر پائے گا۔ ہم لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں، اور یہاں کا طریقہ ہے، اے علم جان لیجیے ایک بات، ارشدک اللہ لطاعتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، اپنی اطاعت کے لیے سیدھا راستہ دکھائے۔ کیا سیدھا راستہ؟ ان الحنیفیت، کہ حنیفیت جو ہے، حنیفیت جو ہے یہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا منہج ہے، اور اسی منہج پر چلنا چاہیے۔ یہی حنیفیت، حنیفیت نہیں، حنیفیت ایک الگ چیز ہے، وہ مسئلہ کرنا ہے، اور حنیفیت یہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کا نام ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، قرآن میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، جو کہ سیدھا، انہیں کا مطلب ہے سیدھا راستہ، بالکل اخلاص کے ساتھ جو سیدھا راستہ ہو اس کو حنیف راستہ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ان الحنیفیہ ملت ابراہیم، سیدھا راستہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ ان تعبد اللہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، وحدہ مخلصا لہ الدین، اللہ کو ایک سمجھتے ہوئے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، اور اس کے دین کو اخلاص کے ساتھ بروئے کار رکھیے، یعنی اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کیجیے، یکسوئی کے ساتھ، ادھر ادھر مت ہوئیے، راستہ مت بدلیے، آزمائش چاہے فتنہ آئے، چاہے جہالت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کیسی بھی حالت میں آپ سیدھے راستے کی طرف چلیے، ادھر ادھر مت بڑھیے۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو، یعنی جناتوں کو اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ الا لیعبدون، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہی ملت ابراہیم ہے، اسی ملت ابراہیم پر تمام انبیاء اکرام بعد کے آنے والے قائم تھے، اور پہلے کے بھی قائم تھے، بھلے اس کا نام ملت ابراہیم نہیں تھا پہلے، لیکن بہرحال مفہوم یہی تھا، طریقہ یہ تھا کہ توحید پر قائم رہنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ملت کی اتباع کرتے تھے، اسی ملت پر چلتے تھے، اور وہ ملت کیا ہے؟ آپ ایک اللہ کی عبادت کریے، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہرائیے، اور اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کیجیے، ادھر ادھر مت رکھیے، ادھر ادھر مت کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن کو اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کہتے ہیں فإذا عرفت، تو جب آپ نے یہ بات جان لی، ان اللہ خالقک لعبادتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی
قرآن کی آیت سے ہمیں سمجھا دیا آپ کو، قرآن کی آیت بھی پیش کر دی، فَعْلَمْ، تو اب آپ یہ بھی جان لیجیے، یعنی اب آپ نے کیا کہا، نمبر 1 آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ ان اللہ خلقک لعبادتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب آپ یہ سمجھیے فاعلن، تو آپ سمجھ لیجیے ان العبادت لا تسمى عبادتا الا مع التوحید، تو عبادت کبھی بھی عبادت کا نام نہیں لے سکتی ہے، عبادت کو کبھی عبادت نہیں کہا جا سکتا الا مع التوحید، مگر توحید کے ساتھ۔ اگر توحید ہے تب تو عبادت کو عبادت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو عبادت نہیں کہہ سکتے۔ جس کو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں لا تسمى عبادہ، وہ عبادت نہیں مانی جائے گی الا مگر مع توحید، توحید۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، پھر سنت پڑھتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر نفل پڑھتا ہے اللہ والوں کے لیے، چلے گی؟ عبادت کرتا ہے لیکن توحید نہیں ہے، تو کہتے ہیں الا مع توحید، توحید ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمان جہالت میں ایسا کرتے ہیں، میرے بھائی یہ میں نے ایسی ہنسی میں نہیں کہہ دیا، بہت سارے مسلمان کہتے ہیں فرض اللہ کے لیے سنت رسول اللہ کے لیے، بہت مل جائے گا، آپ جائیے ذرا، جو مسلمان جہالت میں پڑے ہوئے جاہل ہیں، آپ ان سے 2 منٹ بات کیجیے، آپ ان کو مسلک مت چینج کرائیے، آپ خالی ان کے سامنے 2-4 بات لا الہ الا اللہ معلوم ہے، اس کا مطلب معلوم ہے، فرض نماز کس کے لیے، سنت نماز کس کے لیے، تو آپ کو خود بتانا ہے، تب آپ بتائیے نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرض اللہ کے لیے اور سنت رسول اللہ کے لیے، تو گڑبڑا گیا، سمجھے؟ کہتے ہیں کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، جیسے کہ نماز نہیں کہلا سکتی ہے، نماز کو نماز نہیں کہیں گے آپ الا مع الطہارہ، مگر کس چیز کے ساتھ؟ طہارت کے ساتھ۔ اگر وضو نہیں کریں گے آپ، بغیر وضو کیے نماز پڑھیں گے، نماز مانی جائے گی؟ پڑھ تو رہے نماز، لیکن مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ دیکھیے کتنا اچھا انداز ہے سمجھانے کا، کتنا اچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں شیخ کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ان کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ لوگ نام تک نہیں سننا چاہتے، کتاب کیا پڑھیں، ان کی شخصیت کو اتنا مجروح کر دیا گیا ہے کہ نام سننے کو لعنت ملامت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، کیا سنیں گے ان کی باتوں کو، کیا پڑھیں، لیکن جب آپ پڑھیں گے ان کی کتابوں کو تو آپ جیسے لگے گا کہ آپ دین کی روح کو سمجھ رہے ہیں، آپ کا پیر زمین پر نہیں پڑے گا، آپ دین کے معاملے سے لگے کہ آپ آسمان میں اڑ رہے ہیں، اتنا آپ کو آپ کا دل کھل جائے گا، اتنا آپ کی عقل کھل جائے گی آپ جب کتابوں کو پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، تو آپ سمجھ گئے اگر شرک داخل ہو گیا عبادت میں تو فسادت، عبادت ختم، عبادت کا کام ختم۔ کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، جیسے کہ طہارت کے اندر حدث ہو جائے، حدث مطلب ریا خارج، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ ہو گیا تو آپ کی طہارت ٹوٹ گئی کہ نہیں ٹوٹ گئی؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ کی ریا خارج ہو گئی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، آپ کو نکل کے فوراً جانا پڑے گا وضو کرنے، اور اگر وضو کرنے کے لیے راستہ نہیں ہے، اتنا لوگ کو بھیڑ ہے، ازدحام ہے، تو آپ وہیں بیٹھ جائیے، لیکن نماز آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جس طریقے سے حدث ہو جائے، طہارت ٹوٹ جاتی ہے اور اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک اسی طریقے سے اگر شرک داخل ہو گیا تو آپ عبادت نہیں کر سکتے، وہ عبادت نہیں مانی جائے، کیونکہ اذا دخل الشرک فی العبادۃ فسدت، جیسے ہی عبادت میں شرک آئے گا فسدت، عبادت ختم ہو جائے گی، عبادت ریزہ ریزہ ہو جائے گی، عبادت اپنی رہ جائے گی، عبادت کا جو مسئلہ ہے جو اس کے اصل روح مغز ہے سب ختم ہو جائے گا۔ فَإِذَا عَرَفْتَ، تو جب آپ یہ جان لیں أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، تو جب آپ یہ جان لیں کہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر عبادت میں خلط مت کر دے، اگر عبادت میں آ جائے تو عبادت کو برباد کر دیتی ہے، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، عمل کو برباد کر دیتی ہے، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور جو شرک کر رہا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے اچھے سے، تو اب آپ اس سے سمجھ جائیے کہ توحید کی کتنی بڑی اہمیت ہے، آپ اس سے سمجھ جائیے۔
چیز آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں. اب آپ سمجھیے، شرک کو سمجھیے، توحید کو سمجھیے، توحید سمجھ کر کے عمل کیجیے، شرک سمجھ کر کے اس سے دور ہوئیے. تو کہتے ہیں کہ لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشرارة، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے میں آپ کے لیے اخلاص پیدا کر دے. ہو سکتا ہے آپ جب یہ بات سنیں سمجھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں میری بات ڈال دے. اب آپ میری بات سنیے، اب آگے کی بات بہت اہم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اخلاص ڈالے. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھا دے، اخلاص پیدا ہو جائے. تو وہی الشرک باللہ، اور وہ یہ چیز کیا ہے؟ جس چیز کو سمجھنا، جس چیز کی معرفت بہت زیادہ ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک باللہ. الذی قال اللہ تعالی فی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جن جن گناہوں کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ خطرناکی ہے میرے بھائی، اس کو سمجھیں، اس خطرناکی کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب. اب یہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو 4 قاعدہ سمجھ لیجیے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ کہتے ہیں 4 قاعدہ میں نے اپنے جیب سے نکال کر نہیں لکھ دیا، یہ بھی پہلے ہی مقدمے پہ رکھ رکھے ہیں. کہتے ہیں ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی، یہ 4 قاعدے نکالے گئے ہیں. کہاں سے نکالے گئے ہیں؟ قرآن سے نکالے گئے. اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا، یعنی ڈائریکٹلی آپ قرآن سے یہ چیز سمجھ سکتے ہیں. یہ 4 قاعدے ہیں، ان 4 قاعدوں کو آپ سمجھ لیجیے، آپ شرک کو سمجھ جائیں گے، توحید کو سمجھ جائیں گے، شرک سے دور ہو جائیں گے. اب آئیے ہم اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں. وہ 4 قاعدے، اتنی بار آپ کو سمجھ میں آ گئی. یہ تمہید کے طور پر بہت ساری باتیں تھیں. اب اصل آتا ہے القاعدہ الاولیٰ، کہتے ہیں پہلا قاعدہ، پہلی چیز جس سے آپ شرک سے بچ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں شرک کو توحید کو. کہتے ہیں انتا، کہ آپ یہ بات جان لیجیے ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بان اللہ تعالی هو الخالق المدبر. ایک بات آپ سمجھ لیجیے پہلے کہ جن کفار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، یعنی جھگڑا ہوا، جنگ ہوئی، فساد ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو نکالا گیا، دنیا بھر میں جو جنگیں ہوئی، فتح مکہ ہوا، یہ سب جو بھی تھے جن سے بھی آپ رسول کی بھڑت ہوئی، جن سے مقابلہ ہوا، تو یہ سارے کے سارے لوگ مقرون اس بات کا اقرار کرتے تھے بأن اللہ تعالی هو الخالق المدبر، کہ وہی اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی مدبر ہے، سارا کام وہی کرتا ہے، ساری دنیا کو اسی نے پیدا کیا. یعنی وہ مانتے تھے اس بات. وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن محض یہ مان لینا کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مارتا ہے، جلاتا ہے، صرف انہی باتوں کا اقرار کر لینا، ان چیزوں نے ان لوگوں کو اسلام میں داخل نہیں کرایا. ورنہ کیوں لڑتے ہیں؟ کیوں لڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں جنگ کرتے ہیں؟ اور لڑا کیوں سے تو لڑے نہیں، اپنی تبلیغ کرتے تھے لیکن لوگ مانتے نہیں تھے، شدت اختیار کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے مسلمانوں کو، بھگا دیا مکہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کوئی جنگ نہیں لڑی، کچھ مار پیٹ نہیں کی، رہنے نہیں دیتے تھے. کہتے تھے آزادی ہے آزادی ہے، لیکن جب بولتے تھے تو کہتے تھے آزادی نہیں، یہ تمہاری بات غلط ہے. اور ان کو ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا، مارا جاتا، پیٹا جاتا تھا، شہید کیا جاتا تھا سامنے کا. تو کہا کہ یہ چیزیں کرتے تھے وہ، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ ہی کہتے تھے اس کو بھی اللہ کہتے تھے، اپنے خالق کو اللہ ہی کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہاں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پیدا کیا، یہی اللہ ہے جو مارتا ہے، جلاتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو اسلام کے لیے کافی نہیں سمجھا گیا. مطلب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا، کچھ دقت ایسی تھی
جس کی وجہ سے ان کا اسلام مکمل نہیں تھا. ان باتوں کو کہنے اور ان باتوں کا اقرار کر لینے کے باوجود بھی ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا گیا. کچھ تو وجہ ہے. تو کہتے ہیں اگر دلیل آپ کو چاہیے, اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کافر لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے, آپ میری بات مت مانیے, لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں قرآن سے تو قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے. کہتے ہیں وہ دلیل قولہ تعالی, دلیل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا قول ہے. کیا قول ہے؟ قل, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے, کہیے یہاں پوچھنے کے معنی میں پوچھیے, من یرزقکم من السماء والارض, کون ہے جو آسمان سے اور زمین سے روزیاں دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار, آنکھ ہے, کان ہے, روشنی دیتا ہے, اس کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, کون ہے وہ زندوں سے مردے کو نکالتا ہے, مردے سے زندوں کو نکالتا ہے. ومن یدبر الامر, کون ہے جو ساری تدبیر کرتا ہے, سورج کو نکالنے کا کام, چاند کو نکالنے کا ٹائمنگ سیٹ کرنا, اور اس میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا, ہر سیارہ اپنے حساب سے چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کون یہ سب کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, یہ لوگ کہیں گے اللہ. یہ سب لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ. کہتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, آپ کہیے کہ کیا تم اللہ تبارک تعالیٰ سے تدبیر نہیں کرتے؟ یہ قاعدہ اولیٰ میں جو ختم ہوا. تو قاعدہ اولیٰ کا مطلب کیا ہے؟ قاعدہ اولیٰ میں یہ بات کہی جا رہی ہے, پہلے قاعدے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کو خالق, رازق, مدبر الامر سب کچھ مانتے تھے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ کچھ کام ایسا کرتے تھے جو کام ان کو اسلام سے باہر کر دے رہا ہے. اسلام سے باہر, اسلام کا چند چولا انہوں نے اوڑھا تھا, کہا جا سکتا ہے. اسلام کی چند باتیں جیسے اللہ کو خالق ماننا, رب ماننا, یہ تو اسلام کا حصہ ہے, یہ تو اسلام کا حصہ ہے, تو یہ مانتے تھے, لیکن مکمل اسلام میں نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ آگے آئے. تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے یہاں دیکھیں کئی طریقے سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں. اس میں ایک بات جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ خالق, رازق, مالک مان لے رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پکے مسلمان ہیں, تو ایسا نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان بھی ہے جو صرف یہ دعویٰ کر کے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, کہتے ہیں آج مسلمان کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو اللہ کو عالم پر ایمان رکھتے ہیں, یہ صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلنے والا. آگے بھی کچھ سمجھنا ہے. اب آگے آئیے سمجھنے کا ہے. القاعدہ الثانیہ, دوسرا قاعدہ, کہتے ہیں دوسری وجہ, دوسری بات ہے انہم یقولون, وہ لوگ یہ کہتے تھے, یعنی کفار مشرکین یہ کہتے تھے, ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربى والشفاعہ, ہم جو کچھ بھی غیر اللہ کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی بتوں کے تعلق سے باتیں ہیں, ہم جو پکارتے ہیں لات, منات, عزا, یہ جو کچھ بھی ہم لوگ کرتے ہیں نا, یہ سب کچھ ہم صرف اور صرف اللہ کا قرب, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں, اور شفاعت کے لیے کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ کے ہمارے سفارشی بنتے ہیں, اللہ کے ہماری سفارش کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کے معافی کی عرضی لگا دیں گے, اے اللہ میرا بہت قریبی ہے, بہت بڑا قریبی ہے, اور یہ میرے جو ہے آستانے کی رکھوالی کرتا تھا, مرغا کٹواتا تھا, بکرا کٹواتا تھا, چادر چڑھواتا تھا, سب کرواتا تھا, بہت قریب, لہٰذا تو اس کی عرضی قبول کر لے. یہی نا دماغ میں ہے, یہی دماغ میں. تو کہتے ہیں کہ یہی تو ان کا بھی سوچنا تھا, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں, عبادت نہیں کرتے ہیں, ہم قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی, کیونکہ یہاں سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اور کیا ہے؟ شفاعت, یعنی کہ سفارشی ہے, اللہ تعالیٰ کا سفارش کریں. اب یہ جو بات کہی گئی ہے اس کی بھی دلیل سن لیجیے, ایسا نہیں کہ اپنے من سنتے ہیں. فدلیل القربہ, قربت کے لیے جو دلیل ہے قرآن میں وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہے, دوسروں کو اپنا معبود بنایا ہے, ما نعبدہم, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں, خود کہتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں, سجدہ بھی کریں گے اور وہاں پر چڑھاوا بھی چڑھائیں گے, سارا کام کرتے ہیں, مانگیں گے بھی, سب کچھ کرنے کے باوجود کہتے ہیں ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, بس ہے کیا کہ یہ ہمیں اللہ کے
करीब कर देंगे। देखिए एकदम साफ लिखा हुआ है, एकदम वाज़ेह, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 है, एकदम क्लियर बात है। वो कहते हैं कि हम इनकी इबादत नहीं करते हैं, ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, हम कुर्बत के लिए काम कर रहे हैं। अब जरा बताइए, क्या कुर्बत का नाम लेकर के अल्लाह के साथ जो किया जाता है वो काम गैर अल्लाह के साथ करना ये जायज हो सकता है? अगर जायज होता तो अल्लाह ताला यहाँ तनकीद नहीं ना करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर तनकीद कर रहा है, इसी बात की तनकीद कर रहा है कि ये कहते हैं कि हमें अल्लाह के करीबी बना देंगे, इस वजह से हम ऐसा ऐसा करते हैं। अगर ये सही होता, जैसा कि आज भी लोग बोलते हैं कि अल्लाह के करीब होने के लिए सब काम हम करते हैं, अगर ये सही बात होती तो आप बताइए अल्लाह ताला इसका रद्द करता है या कहता नहीं ठीक है एकदम सही, करीब होने के लिए ऐसा करना। यही करीब होना, हम अल्लाह के उतने करीब नहीं है, वो अल्लाह के करीब है, कहते 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 कहाँ से कहाँ कौम को पहुँचा दिया। पहले अगरबत्ती सुलगाई जाती थी, फिर माला सुलगाया जाने लगा, फिर चादर चढ़ाई जाने लगी, पक्की कब्रें की जाने लगी, उसके बाद उस पर मेहराब बना दिया गया, गुंबद बना दिया गया, उसके बाद वहाँ कुरान पढ़ा जाने लगा, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वही मस्जिद बना दी गई, वही नमाज होने लगी। कहाँ से कहाँ पहुँचा गया? सिर्फ किस लिए? ये अल्लाह के पहुँचे हुए, ये अल्लाह के पहुँचे हुए। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाया कि वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, तुम कब्र के अंदर दफन लोगों को नहीं सुना सकते, कब्र के अंदर दफन लोगों को नहीं सुना सकते। जिंदा है नहीं जिंदा है, सुनता है नहीं सुनता है, इसी टॉपिक पर यहाँ बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत में यही बताया कि वो नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। मुर्दा जो कब्र के अंदर दफन, उसको मुर्दा मानो मत मानो, ये गलत बहस हो गई। मुर्दा मानो या मत मानो, ये गलत बहस हो गई, लेकिन बहरहाल नहीं सुनता ये तो कंफर्म हो। जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, तुम कब्र के अंदर दफन लोगों को नहीं सुना सकते। अच्छा, तो एक तो ये हो गया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फीमा हुम फीही यख्तलिफून, अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेगा, जो कुछ भी ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेगा। मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात पसंद नहीं आई, उनका ये जवाब अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, और अल्लाह ताला कह क्या रहा है आगे वो भी सुन लीजिए, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं देता उन लोगों को जो झूठे हैं और काफिर हैं, जो झूठे हैं और काफिर। लिहाजा कुर्बत के नाम पर गैर अल्लाह की इबादत करना, कुर्बत के नाम पर गैर अल्लाह की इबादत करना, ये शिर्क है। कुर्बत का नाम लेकर के आप गैर अल्लाह की इबादत मत कीजिए। इबादत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को शिर्क बता दें, ये भी सही नहीं। शिर्क का एक खास जो है, शिर्क की एक खास तारीफ है, गैर अल्लाह से डायरेक्टली मांगना, ये अगर उसके अमल में पाया जा रहा है तो ऐसी सूरत में क्या कहेंगे कि वो शिर्क अकबर कर रहा है। तो आई बात समझ में। अच्छा, शफाअत, दूसरा क्या उनका कहना था कि ये सिफारिशी है, अल्लाह ताला के यहाँ जो है हमारी सिफारिश करेंगे, तो इसकी भी दलील आप सुन लीजिए, वयअबुदूना मिन दुनिल्लाह मा ला यदुर्रुहुम व ला यनफअहुम, ये लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं और कहते हैं कि वयकुलूना हाउलाए शुफाअउना इंदल्लाह, कि ये लोग हमारे सिफारिशी बनेंगे, ये लोग हमारे सिफारिशी बनेंगे, यानी अल्लाह ताला के हमारी सिफारिश करेंगे। ये कौन कहता है? यही लोग कहते हैं। तो कुर्बत और शफाअत दो चीज मुसलमानों को शिर्क की तरफ बहुत ज्यादा लेकर गई। शफाअत का इनकार नहीं है, शफाअत गलत चीज नहीं है, सिफारिश गलत चीज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन चंद लोगों को हुक्म देगा तुम सिफारिश करो, और अल्लाह तबारक व तआला चंद लोगों की सिफारिश को कबूल भी करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैर अल्लाह की इबादत करिए वो सिफारिश करेगा, जिसको जाए उसको उठा करके आप बना दिए सिफारिश करेगा, ऐसे नहीं। सिफारिश का जो मसला है उसमें, शफाअत का जो मसला है उसमें एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, वो ये है अल्लाह तबारक व तआला जिससे कहेगा कि तुम सिफारिश करो वही सिफारिश करता है, और जिसके लिए अल्लाह ताला कहेगा सिफारिश करो उसी के लिए वो सिफारिश कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं।
یہ 2 پوائنٹ ہمیشہ شفاعت کے معاملے میں یاد رکھیں۔ شراب پینے والا مسلمان، اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے سجدہ کرنے والا مسلمان، اور آج کل تو مسلمان مورتیوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑ دے رہے ہیں۔ آج کل تو مسلمان قومی یکجہتی کے نام پر اور بھائی چارہ، گنگا جمنی تہذیب اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے نام پر جو ہے بدھ کے آگے بھی آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمانوں کی بھی سفارش کروائے، حکم دے گا نبیوں کو اس کے لیے سفارش کرو؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو سفارش کا حکم دے گا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، اور ان لوگوں کے حق میں سفارش کرنے کے لیے کہے گا جو کم از کم شرک سے پاک ہوں گے۔ یہ شرط، جو شرک میں ملوث ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے، اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ شفاعت اور سفارش انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو لوگ شرک سے پاک ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث کے اندر کہ میری سفارش اور میری شفاعت ہر اس امتی کو نصیب ہوگی جو شرک سے پاک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا، ایک نہ ایک جنت میں ضرور ہے۔ تو 2 چیزیں، قربت اور شفاعت۔ تو قریبی حاصل کرنے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں یا شفاعت حاصل کرنے کا کام کرتے ہیں؟ تو اگر آپ ان 2 چیزوں سے بچ رہے ہیں، قربت اور شفاعت کے چکر میں اگر آپ شرک نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ شرک سمجھ گئے، شرک سے بچ گئے۔ ورنہ آپ شرک کے راستے میں جا رہے ہیں تو نمبر 1 بات جو ہوئی وہ یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو رب مان لینا کافی نہیں ہے، توحید ربوبیت پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے، صرف آپ اللہ تعالیٰ کو خالق مالک سمجھ لیں یہی کافی نہیں ہے، عبادت بھی کرنا پڑے گا، اور عبادت بھی صرف اس کی کرنا پڑے گا۔ شرک کے جتنے راستے ہیں، ذرائع ہیں، سب سے ہٹنا پڑے گا، تب تو آپ کا خالق مالک ماننا بچا ہوگا، ورنہ بیجا ہوگا۔ اور دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے کہی وہ یہ، دوسرا قاعدہ جو تھا وہ یہ کہ یہ لوگ سب کچھ کرتے ہیں اور اس میں نام کیا لگا دیتے ہیں؟ قربت کا نام کیا لگا دیتے ہیں؟ شفاعت کا۔ ارے آپ سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے کہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرت سے بھی زیادہ قریب جو ذات ہے اس کو پکارنے کے لیے 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا چکر لگا کر کے مسلمان جاتا ہے اور وہاں چڑھاوا چڑھاتا ہے، چاہے جس چیز کا بھی چڑھاوا چڑھائے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میری بات اللہ تک پہنچا ہے۔ اگر کھلے عام شرک نہیں کر رہا ہے، کھلے عام نہیں مانگتا ہے غیر اللہ سے، تو کیا کہتا ہے؟ انڈائریکٹلی کیا کہتا ہے؟ میری بات پہنچا دیجیے، آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، آپ بات پہنچا دیجیے، یہ بات کہتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ ذرا سوچئے، جو شہرت سے زیادہ کرتا ہے اس کو سنانے کے لیے اتنا لمبا چلتا ہے، یہ انسان کی جہالت ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اس جہالت کو مبتلا ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس جہالت کو، کس کے نام پر؟ قربت کے نام پر۔ ہم اللہ کے بڑے گنہگار بندے ہیں، اگر گنہگار بندے ہو تو بڑے خوش نصیب ہو، تمہاری تو زیادہ سنوائی ہوگی، تمہاری زیادہ سنوائی ہوگی۔ ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک ماں کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا دن رات رہ رہا ہے اس کے ساتھ، ایک بیٹا جو ہے ساری جگہ کر کے بھاگ گیا، 5 سال 10 سال کے بعد واپس آتا ہے، اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اس کے بعد واپس آتا ہے، اور واپس آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اپنی ماں کے سامنے رونے لگتا ہے، معافی مانگتا ہے، ماں مجھے معاف کر دے، باپ سے معافی مانگتا ہے۔ آپ ذرا بتائیے اس دن زیادہ کس سے محبت ہوگی؟ زیادہ محبت کس سے ہوگی اس دن؟ وہ بیٹا جو بیٹا دن رات اس کا خیال کر رہا ہے، اس سے تو محبت ہوگی، لیکن جو 5 سال بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنے غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہے اور اچانک سڈنلی کھڑا ہو گیا ہے، ماں باپ اس دن ان کی عید ہو جائے گی، ان کی خوشی کا دن ہو جائے گا۔ اور کون ماں باپ ہوگا جو معافی مانگنے آئے ہوئے بیٹے کو دھتکار کر کے بھگا گیا یہاں سے؟ اس کو 5 سال کی کہانی یاد رہے گی، 5 سال کی جدائی یاد رہے گی، سب بھول جائے گا، ماں باپ دونوں بھول جائیں گے اور گلے لگا لیں گے۔ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کو اتنا دور کر دیا، کہتے گنہگار لوگوں کی بات نہیں سنتا تو کس کی بات سنتا ہے؟ گنہگار لوگوں کی بات نہیں۔ آپ نے جو ایک ماحول بنا دیا وہ یہ بنا
لیکن آپ نے یہ ماحول نہیں بنایا، آپ نے یہ بس اسی کی سنے گا یہ ماحول بنا دیا، اسی کی سنے گا، وہی اللہ والا ہے بس وہی کی سنے گا، باقی کسی کی سنوائی نہیں، یہ ماحول آپ نے بنایا۔ یہ ماحول تو بہت خطرناک ہے، آپ نے اللہ کے بندوں کو بالکل دور کر دیا۔ وَيَسْأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوۃ الداعِ اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کس کے لیے کہا؟ خالی اللہ والوں کے لیے کہا ہے؟ خالی موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے کہا ہے، محمد اور ابراہیم کے لیے کہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور لوگوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے کہا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تم لوگوں کے رب نے کہا، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ کس سے کہا ہے یہ جو کہا؟ وقال ربکم، تم لوگوں کے رب نے کہا، صرف محمد کے رب کی بات نہیں ہو رہی، صرف موسیٰ عیسیٰ کے رب کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پورے انسانوں کے رب کی بات ہے۔ وقال ربکم ادعونی، مجھے پکارو۔ کہیں کہا ہے یہاں پر رب العالمین نے کہ ایسے نہیں ایسے پکارو، اس کو پکارو، اس کی بات مجھے پکارو؟ کیا پنڈا دار کر کے رکھے ہیں، ان کا دین بالکل چوپٹ کر کے، دین کو بالکل برباد کر، ایک دم ریزہ ریزہ کر، کوئی موضوع کوئی مسئلہ نہیں بنا مسلمانوں کا جس نے مسلمان اپنے دین کی بے عزتی نہ کرائی ہو اور بالکل بربادی کی طرف نہ لے کر کے۔ میلاد النبی کا جلسہ نکل رہا ہے، محمدی جلوس نکل رہا تھا، سب کچھ تھا، اس میں ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان سے کہا، ابھی حال ہی کی بات ہے، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، اچھا سب ڈی جے تھا، چلا رہے تھے، ناچ گا رہے تھے، بس ایک چیز کی کمی تھی۔ کیا کمی تھی؟ بس اسٹیچو نہیں تھا، مورتی نہیں تھی۔ مورتی اگر رہتی تو بس ابھی ہم لوگ کا گزرا ہے نارا تو کوئی تھی، بس مورتی نہیں تھی، باقی سب تھی ایک دم ہم لوگ ڈی جے سے ہم لوگ بجاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تم لوگ بھی ڈی جے بجا رہے ہو، سڑک جس طریقے سے وہ لوگ ہائر کر لیتے ہیں ویسے تم لوگ ہائر کر رہے ہو، سب ٹھیک، بس ایک بدھ کی کمی تھی، باقی سارا مینٹین، بالکل دین چوپٹ کر کے خاندان میں طلاق کھلا یہ وہ اتنا آسان تھا، سب چوپٹ، بخشا نہیں مسلمان، اتنا آسان دین تھا، اتنا آسان طریقہ تھا۔ سپریم کورٹ گھس جا رہی ہے، اس میں پارٹی گھس جا رہی ہے، سیاسی پارٹی گھس جا رہی ہے، اس میں پارلیمنٹ گھس جا رہی ہے، اتنا موقع دے دیا ہم لوگوں نے کہ کچھ بچا نہیں، دین کا بالکل جسے اپنی یہاں کی ٹھیٹ زبان بنے چھچھی لیدر ایک دم برباد کر کے سب کچھ ایک حصہ بھی دین کا نہیں۔ تو اس دور میں تو گزرا تو کہا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے اتنے قریب ہو، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اتنے قریب ہے تمہارے، اور مسلمان بیچارہ یہ آیت پڑھ کر کے اس کا مطلب جان کر کے کہتا ہے کلیکٹر کا جاؤ گے، پہ چلے جاؤ گے، پی ایس نہیں ملو گے۔ یہ مسلمان مثال دیتا ہے، کس کے سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہے؟ مسلمان کو، کس کے بارے میں؟ اللہ کو۔ جس اللہ نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان مت کرو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی ذات کے لیے مثال مت بیان کرنا، باقی دنیا کی ہر چیز کے لیے مثال بیان۔ اور وہ مسلمان رشوت خور، حرام خور اور گدی پر بیٹھے ہوئے حرام کی تنخواہ لینے والے، عوام کا پبلک کا کام نہ کرنے والے نکمے لوگوں کی مثال ہے۔ کلیکٹر کیا جا رہا ہے تو پولیس سے ملنا ہے، جج کیا جا رہا ہے تو اسٹوروں سے ملنا ہے، وکیل کیا جا رہا ہے تو یہ کرنا ہے، یہ مثال دیتے ہو اللہ کے لیے، جو اللہ کھلے عام دین شرائطوں میں بیان کرتا ہے الگ الگ جگہ پہ، لیکن ہمارے بہت قریب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ، دوسرا سیکنڈ رول یہ سمجھ لو، شرک سے بچ جاؤ، نہیں سمجھ میں آئے گا چلے جاؤ۔ القاعدۃ الثالثہ، اب کہتے ہیں تیسرا قاعدہ، بہت مختصر میں یہ کتابچہ ہے، بہت بڑی کتاب نہیں ہے لیکن بہت اچھی کتاب۔ کہتے ہیں تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عبادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے بیچ میں ظاہر ہوئے، نبی بنے، وہ عبادت کے معاملے بڑے متفرق تھے۔ منہم من یعبد
عبادت کرتے تھے. وَمِنْهُمْ مَن يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ. بعض ایسے تھے جو پرانے نبیوں اور صالحین کی عبادت کرتے تھے جیسے یہود تھے، نصارہ تھے. اور وَمِنْهُمْ مَن يَعْبُدُ الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ. بعض ایسے تھے جو پیڑ پودے کی عبادت کرتے تھے، پتھر کی عبادت کرتے تھے. وَمِنْهُمْ مَن يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اور بعض ایسے تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے. وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو سمجھایا، دین کی بات بتائی، سب سے جھگڑا ہو گیا. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. کوئی تفریق نہیں کی آپس میں، کوئی تفریق نہیں. یہ نہیں کہ اچھا تم نبیوں کی عبادت کرتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو، وہ گندا ہے، وہ درخت کی عبادت کرتا ہے، وہ پیڑ پودے کی عبادت، وہ غلط ہے. تم صالحین کی عبادت کرتے ہو، اللہ والوں سے مانگتے ہو، اللہ والوں کی عبادت کرتے ہو، کوئی بات نہیں، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. وہ جو ہے ملائکہ کی عبادت کرتا ہے، فرشتوں کی عبادت کرتا ہے، جن کی عبادت کرتا ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے. تو کہا کہ وہ غلط، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے خطاب کیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا. اس لیے کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ نبیوں کی عبادت کر لینے سے عبادت کا مطلب خالی سجدہ نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ تمام خصوصی اعمال جو اللہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اللہ کے رب ہونے کی وجہ سے، معبود ہونے کی وجہ سے، اس میں سے کوئی بھی کام آپ اٹھانے غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ عبادت ہے. حتیٰ کہ خوف، حتیٰ کہ رجا، امید، یہ سب. کسی سے آپ کوئی کام کے لیے کہیے، ایک بار اگر نظر انداز کرتے، 2 بار کہہ دیجیے، 3 بار کہہ دیجیے، لیکن اس سے زیادہ مت کہیے، کیونکہ اب اس سے یہ ہو جائے گا آپ کا عقیدہ دھل ہو جائے گا. پھر عقیدہ دھل ہو کیا ہو جائے گا کہ یہی کر سکتا ہے اور تو نہیں کر سکتا. اس لیے 2-3 بار ہم نے کہا ہے کسی سے اگر آپ کو کچھ کام کروانا بھی ہے 2 بار 3 بار سے زیادہ مت کہیے، کیونکہ یہ امید کا ایک مادہ پیدا کر دے گا، وہی کر سکتا ہے. اور یہ اچھی چیز نہیں ہے بار بار ایک آدمی سے ایک بار کہتے رہنا، اگر نہیں کر پائے گا تو بار بار کہتے رہنا، یہ اچھی چیز نہیں. تو امید کا بھی عنصر پیدا نہ ہو، خوف کا بھی عنصر پیدا نہ ہو، استعانت، استغاثہ، مدد کا بھی عنصر پیدا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. تمام کے تمام جتنی بھی عبادت کے جو چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس کا ایک حصہ بھی آپ یا ایک پوائنٹ حصہ بھی آپ غیر اللہ نہیں بنتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک جیسا سمجھا اس معاملے میں. جو جبریل علیہ السلام کی عبادت کر رہا تھا، فرشتوں کی عبادت کر رہا تھا، جنات کی عبادت کر رہا تھا، جو نبیوں کی عبادت کر رہا تھا، جو درخت کی عبادت کر رہا تھا، جو پتھر کی عبادت کر رہا تھا، سب کو ایک کٹغرے میں ڈالا، سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا. لا الہ الا اللہ، نہیں یہ سب کچھ صرف ایک اللہ کی عبادت. حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہ فَإِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنفَعُ. تم ایک پتھر ہو، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو. اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی، اپنے رسول کو تمہارا بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں بوسہ بھی نہیں دیتا. یہ ہے پتھر کی ویلیو اسلام، یہ ہے پتھر کی ویلیو، یہ ہے معبود کا مطلب، یہ ہے توحید کا مطلب. توحید کا مطلب اور خدا کا مطلب اور بھگوان کا مطلب اسلام میں یہ تھوڑی نہیں ہے سچن تندولکر بھگوان ہو گئے، چھکا مار دیا جتا دیا بھگوان، یہ تھوڑی نہیں ہے اسلام. گاندھی جی بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں ملک کے، آزادی میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے. کچھ لوگ ان کو نہیں پسند کرتے تھے، اب جس نے ان کا قتل کیا وہ بھگوان ہو گیا، اس کی مورتی بن گئی، اس کی مندر بن گئی. کچھ مسلمانوں کو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو مروا دیا جس نے، اس کی مندر بن گئی، اس کا ٹیمپل بن گیا. سانپ سے ڈر گیا، سانپ کی عبادت کرنے لگے. سورج فائدہ دیتا ہے، سورج کی بات. یہ سب اسلام نہیں ہے، ایسے تھوڑی نہیں چلتا ہے، یہ سب نہیں چلتا ہے. اسلام بس ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. وہ اٹھا کر نہیں بٹھا سکتے. آج کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا اپمان کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ اگر اللہ کے معاملے میں، یعنی بھگوان کے معاملے میں، خدا کے معاملے میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم نے اس دنیا میں اپنے بھگوان کا مذاق اڑایا تو خود یہی ہے، یہ خود ہے.
दूसरे क्या करेंगे, आज मुसलमानों को उंगली उठाते हैं कि फलां ने ये कर दिया, फलां एक्टर ने ऐसा, फलां एक्टर ने वैसा कर दिया। इनसे ज्यादा अपने खुदाओं का की बेइज्जती करने वाला दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने खुदाओं की इतनी बेइज्जती करती हो। इनके अलावा कोई नहीं है जो चंद लम्हे में खुदा और भगवान बना देते और चंद लम्हे में ट्रैक्टर के नीचे कुचल देते। ऐसा नहीं, आप खुदा का तसव्वुर समझिए, यही तौहीद है। इसके लिए आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेलों में बंद किया जाएगा। खाली ऐसी हवा खाने के लिए नहीं आया भैया, याद रखिए। हम मुसलमान चाहते हैं खाली हम ऐसी की हवा खाते रहें, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पड़े रहते, कभी कोई निकालता नहीं। तौहीद की बात सुनने के लिए, समझने के लिए और फैलाने के लिए बहुत तकलीफ सहना पड़ता है। और यही वाहिद इस्लाम मजहब है जिसने अल्लाह का, खुदा का, जिसे आप हिंदी में भगवान कहते हैं, उसका सही तस्वुर अगर बता सकता है सिर्फ यही इस्लाम। बाकी कोई ईसाइयों में भी बेराहमी आ गई, वो अल्लाह को मानते 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 ईसा अलैहिस्सलाम को इतना माने कि उनको खुदा बना दिया, उनकी इबादत करना शुरू कर दिया। आसमानी किताबों में सिर्फ ईसाई ऐसी कौम है जिसने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, वरना नहीं था आसमानी किताबों में। बुत परस्त जो दुनियावी जो दीन था वो लोग ऐसा करते थे, लेकिन ईसाइयों में ये चीज आ गई कि उन्होंने भी ईसा अलैहिस्सलाम को मुजस्समा बना करके और उनके सामने नमाज पढ़ने लगे या जो भी इबादत का तरीका है। आसमानी किताबों में कोई ऐसा नहीं करता, ताकि यहूदी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, बुत परस्ती नहीं करते हैं, लेकिन ईसाइयों में ये चीज आ गई। तो आप समझिए बहुत कठिन रहा है। तो बहरहाल इसके बाद शेख मोहम्मद बिन वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने दलील की है कि मैं अगर कह रहा हूँ ये गलत है कि फरिश्तों की इबादत की जाती है इनकी उनकी, तो आप दलील देख लो। मैं सरसरी तौर पर इस पर आगे बढ़ता हूँ। ये कहते हैं कि वह दलील शम्स वल कमर, बहुत सारे लोगों ने सूरज चांद की पूजा की। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमिन आयातिल लैल वन नहार वश्शम्स वल कमर, कि अल्लाह तबारक व तआला की आयतों में से है दिन रात सूरज चांद। ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलकमर, सूरज को सजदा मत करो, चांद को सजदा मत करो। वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी खलक़हुम, उसको सजदा करो जिसने इन सबको बनाया है, उसकी इबादत करो। तो ये दलील हो गई। कहते हैं वो दलीलुल मलाइका, फरिश्तों की क्या दलील है कि फरिश्तों की इबादत होती थी। कहते हैं वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकata वन नबिय्यीना अरबाबा, कुरान की एक आयत उन्होंने पेश की है और एक आयत पेश करके कहते हैं कि कभी भी नबी ये नहीं कह सकता कि फरिश्तों को अपना माबूद बना लो या नबियों को रब बना लो। कभी भी फरिश्ता नबी ये बात नहीं कह सकता। मतलब ये है कि लोग फरिश्तों को ही माबूद बना के, तब तो नबी ये कह रहा है कि नबी कभी भी फरिश्तों की इबादत के लिए नहीं कह सकता। अंबिया किराम की इबादत होती है। कहते हैं इसकी दलील चाहिए आपको, तो देखिए वही क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब अल्लाह तबारक व तआला ईसा इब्न मरियम से कहेगा क़यामत के दिन अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दुनिल्लाह, कि ऐ ईसा क्या तुमने कहा था कि अल्लाह के साथ साथ मुझे, यानी ईसा की यहाँ पर ज़मीर है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम खुद तुम अपने आप को कहते कि तुम और तुम्हारी माँ ये अल्लाह है, ये खुदा है, ये माबूद है, क्या तुमने दुनिया में कहा था? क़ाल सुब्हान, तो कहे अल्लाह की ज़ात पाक है। मा यकुनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहा, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझे इल्म ही नहीं है, जिसके बारे में मैं जानता नहीं, मैं कैसे वो बात कह सकता हूँ? अगर मैंने ये बात कही है तो अल्लाह तुझे मालूम हो, मेरे दिल में क्या है वो तू जानता है, तेरे दिल में क्या है मैं नहीं। तो कहते हैं ये दलील है इस बात की कि नबियों की भी इबादत हुई है। तभी तो अल्लाह ताला कहेगा ऐ ईसा क्या तुमने कहा था कि तुम अपने आप को खुदा बना दो? ये अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। वो दलील सालिहीन, कहते हैं नेक लोगों को भी खुदा बनाया गया है। उसकी दलील क्या है? उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब। ये पूरी आयत बड़ा लंबी है, इसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा है यहाँ पर। कहते हैं कि बहुत सारे अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह की इबादत करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे जाहिल हैं, इन्हीं अल्लाह वालों की इबादत करने लगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है उसका रद्द करते हुए कि तुम इनका वसीला इख्तियार करते हो, इनकी इबादत करने लगे हो, हालांकि ये तो वो है जो सिर्फ अल्लाह को पुकार रहे हैं और तुम इनको पुकार रहे हो। ये नेक लोग अल्लाह को पुकार रहे हैं और तुम लोग इन नेक लोग को पुकारने लगे, कितनी बड़े जाहिल हो। तो ये इस बात की दलील है कि नेक लोगों को भी लोगों ने खुदा बनाया है। व दलील अश्जार वल अहजार,
کہتے ہیں کہ درخت کو بھی خدا بنایا گیا، پتھر کو بھی خدا بنایا گیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات عزی کو دیکھا؟ لات عزی کیا تھے؟ مٹی کے بت تھے. مناۃ ثلاث سے کیا سب مٹی کے بت تھے. ان مٹی کے بتوں کو لوگوں نے خدا بنا دیا. کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پتھروں کی بھی عبادت کی. اب کہتے ہیں ایک حدیث بھی اس پر ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ کیسے لوگ جو ہے شرک کے راستے سے اتنی آسانی سے جاتے ہیں. ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خرجنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین. حنین کی جنگ جو تھی ادھر کی طرف جا رہے تھے. کون جا رہے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام. اور یہ جو حنین کی بالکل آخری جنگ ہے، فتح مکہ پہ بھی بات ہوئی. جنگ حنین فتح مکہ پہ بھی بات ہوئی اور بہت کثیر تعداد میں صحابہ کرام تھے. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس میں ہوگی. تو کہتے ہیں وَنَحْنُ خُلَفَاءُ أَحَدٍ بِكُفْرٍ، ہم لوگ ابھی جلد ہی مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے چیزوں سے مسلمان ہوئے تھے. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرًا، اور مشرکین کے راستے میں ایک جگہ تھی، ان کے لیے ایک شجر تھا. یعکفون عندها، ایک درخت تھا اور اس درخت پر کیا ہے کہ وہیں وہ مشرک ٹھہرتے تھے اور اپنا جو اسلحہ ہوتا تھا تلوار وغیرہ اسی پر لٹکا دیتے تھے برکت کے لیے. ٹھیک ہے. یقال لها ذات الانوار، اس کو ذات انوار کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ذات انوار. یہ اس کا نام ہے. اس درخت کا نام تھا، کیا نام تھا؟ ذات انوار. کہتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ سے گزر رہے تھے، اس درخت کے پاس، اس جھاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انوار کما لهم ذات انوار، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے ایسے ہی ایک درخت بنا دیجیے جیسے ان کے لیے، ہم بھی ایسے. یہ کون ہے؟ نئے نئے مسلمان ہیں جو ابھی کفر سے اسلام میں آئے. یعنی نئے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا ابھی ایمان اتنا پکا تھا نہیں، ابھی اتنا ان کو معلوم نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تم لوگوں کا جو قول ہے، تم لوگوں کی جو بات ہے، وہ بالکل بنی اسرائیل کے طرح ہے. جیسے بنی اسرائیل جب دریا پار کر کے اس پار پہنچے تو وہاں دیکھا کچھ بت وہیں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے. تو بنی اسرائیلیوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسے ہی معبود بنا دے جیسے ان کے لیے معبود ہے، جیسے ان کا معبود ہے ویسے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تم لوگ واقعی بڑی جاہل قوم، ابھی اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانی دیکھ رہے ہو. اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے علامات کو دیکھ کر کے تم ایسی بات ہے جو شرک کا راستہ کھولنا چاہتا. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے لوگوں کو ڈانٹا، سمجھایا یہ سب شرک ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو تیسرے فائدے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو ہر طرف سے ہٹائیے. یہ مت سوچیے کہ نہیں یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ بھی خدا ہو سکتا ہے، یہ بھی اتھارٹی آج نہیں رکھتا ہے کل رکھ لے گا، آج نہیں ہے کل یہ خدا ہو جائے گا. یہ مت سوچو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا. چاہے کوئی پوجا کر رہا ہو حجر کی، کوئی شجر کی، کوئی صالحین کی، کوئی ملائکہ کی، کوئی انبیاء کرام کی، کسی کی بھی عبادت کر رہا تھا، سب کو کٹ گھرے میں کھڑا. نہ وہ کل عبادت کے لائق تھا، نہ آج عبادت کے لائق ہے، نہ آئندہ عبادت کے لائق ہوگا. یہ ذہن بنانا مقصد ہے. تیسرا قاعدہ یہی بتاتا ہے. اتنا اپنے آپ کو سخت کر لو توحید کے معاملے میں کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس میں نو ڈاؤٹ، اور آگے کبھی اس میں کوئی سوال کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس پر بحث ہی نہیں ہو سکتی. اب کہتے ہیں القاعدۃ الرابعہ، چوتھا اور آخری قاعدہ. تین قاعدہ ہو گیا، چوتھا اور آخری قاعدہ 2 لائن کا ہے. کہتے ہیں ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، ہمارے زمانے کے بعد مشرک ایسے ہیں جو پہلے کے زمانے کے مشرک سے بھی زیادہ بدترین ہے، زیادہ غلیظ ہے. اغلظ لفظ استعمال کیا ہے. ہمارے زمانے کے بعد مشرکین اس زمانے کے مشرکین سے بھی کہیں زیادہ بیکار، بدترین ہے، غلیظ ہے. لأن الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ یا ویخلصون فی الشدہ. کہتے ہیں کہ ہمارے
زمانے کے جو مشرک ہیں وہ کہیں زیادہ بیکار ہیں پہلے کے زمانے. کیوں؟ اس لیے جو کہ اس زمانے کے جو مشرک تھے وہ صرف پریشانی میں ہی پکارتے تھے. پریشانی ہوتی تھی تب پکارتے تھے, نہیں معاف کیجیے, وہ اچھائی میں پکارتے تھے, جب اچھے رہتے تھے اچھی حالت میں پکارتے تھے. وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ, لیکن جب بہت بڑی بڑی پریشانی آتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مخلص ہو جاتے تھے ایک اللہ کے. جب آسانی ہوتی تھی اور حالات بڑے خوشگوار رہتے تھے تب جو ہے وہ بہت سارے لوگ کو پکارتے تھے, شرک کرتے تھے. لیکن جب کوئی عذاب آ جاتا تھا, کوئی شدت کا معاملہ ہو جاتا تھا, کوئی سختی کا معاملہ ہو جاتا تھا, کوئی بڑی مصیبت میں گر جاتے تھے تو ایک اللہ کو پکارتے ہے نا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور جب کشتی ڈھگمگانے لگتی ہے, ادھر ادھر ہونے لگتی ہے اور لگتا ہے کہ اب یہ ڈوب جائے گی, تو کیا کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, ایک اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے, ایک اللہ کو پکارتے, باقی کسی کو نہیں پکارتے. لیکن ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں کہتے ہیں کہ کہیں زیادہ بدترین ہے, یہ کچھ بھی ہو میرے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. اگر کسی کا بچہ غائب ہو گیا, 10 دن کی کہانی مان لو, 15 دن کی کہانی مان لو, منت مان لو, مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی کو بچہ نہیں ہو رہا ہے, بہت مصیبت کی بات, بھائی بچہ نہ ہونا بہت مصیبت, جس کو نہیں آپ اس سے پوچھیں. یہ تو شادی شدہ جوڑا ہی سمجھ سکتا ہے, جن کی شادی نہیں ہوئی وہ نہیں سمجھ سکتا, یا جن کو اولاد ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. اب کیا کہتے ہیں اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں, نہیں کہتے تو میں نہیں کہتا. اجمیر شریف جاؤ, وہاں تمہاری بات پوری ہو جائے, وہاں جاؤ ایک بار جا کر کے دیکھ کر کے آؤ, نہیں صحیح ہوا تو ہمیں بتانا. کہتے ہیں اتنی شدت کے ساتھ, اتنا دعویٰ ٹھوک کر کے کہتے ہیں نا, تو اب یہی بات جو ہے میں کہہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ شدت کے وقت میں اور بیکار ہو جاتی ہے. وہ زمانے میں تو جب شدت ہوتی تھی, تکلیف بڑھ جاتی تھی, پریشانی بڑھ جاتی تھی, تو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتے تھے. اکرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے, آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں ان کا نام لے کر کہا تھا کہ اس کو مت چھوڑنا, بہت تکلیف دیا ہے اس نے, اس کو مت چھوڑنا, اس کو قتل کر دینا. جب ان کو پتا چلا تو بھاگ کے کشتی میں سوار ہو گئے, ساحلی علاقے میں چلے گئے, اور کشتی میں سوار ہو کر کے جیسے ہی تھوڑا آگے پہنچے تو بہت تیز طوفان آ گیا. اب جب طوفان آیا تو اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات سنی, جو ناؤ چلا رہا تھا اس سے ایک بات, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ یہاں پر صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارو, باقی کوئی یہاں مدد کو نہیں آنے والا, کوئی بھی مدد کام نہیں آئے گی, کسی کو بھی پکارو کوئی بھی کام نہیں بننے والا, صرف ایک اللہ کو پکارو. اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات سن کر کے میرے دل کی دنیا بدل گئی. کہا کہ اتنی پریشانی میں ایک اللہ نجات دے گا, باقی کوئی نجات نہیں دے سکتا, تو آسانی میں اللہ تعالیٰ کیسے نجات نہیں دے گا, وہ تو بلا وجہ نجات دے گا. لیکن ہم لوگ کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی, اے اللہ تو مجھے بچا لے, میں واپس جاؤں گا اسلام قبول. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, میں واپس جاؤں گا اسلام قبول کروں گا, میں واپس جانا چاہتا ہوں, مجھے تو بچا لے. تو کتنا مشہور بات کیا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں, یہ بات غلط نہیں کہی ہے انہوں نے, یہ بات جو کہہ رہے ہیں القاعدۃ الرابعہ, چوتھا جو قاعدہ, بہت بہت بڑی بات ہے اور بالکل فیکٹ ہے. ہم لوگ جس ماحول میں دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا شرک, جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا شرک. چھوٹے شرک سے کام نہیں بن رہا ہے, بڑا والا شرک, اس شرک سے کام نہیں بن رہا ہے اور بڑا والا شرک. یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. اور آسانی ہے تو شرک ہو ہی رہا ہے, تب کیا بولا, تب کیا پوچھا, تب تو شرک ہو ہی رہا ہے. ہم لوگوں کے معاشرے کے اندر شرک جو ہے بہت راستے بنا چکا ہے. تو کہتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ لوگ کشتی میں پھنستے تھے تو یہ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے, اور جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے دیتا تھا اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, یہ لوگ شرک کرنا شروع کر دیا. کہا کہ یہ تو بہتر ہمارے ہونا,
तो इन 4 फायदों को आपको याद, ये किताब खत्म हो गई, किताब खत्म हो गई। ये 4 फायदा था जो आपको बता रहा है कि शिर्क से आप कैसे बच सकते हैं। ये फायदेमंद है या नहीं है? बहुत फायदेमंद है। 4 फिर से एक याद करते हैं 2 मिनट में। पहला फायदा क्या था कि सिर्फ आपका ये ईमान रखना कि अल्लाह ताला खिलाता है, पिलाता है, राज़िक है, मालिक है, ये काफी नहीं है। आप ये सोच कर कुछ भी करते रहे नहीं चलेगा। आप ये सोच कर कुछ भी करते रहे नहीं चलेगा। आप कुछ भी करते रहे शिर्क का हर रास्ता खोलते हैं, हर दरवाजा खोलते हैं और ये सिर्फ कह रहे हैं हम अल्लाह को तो मानते हैं ना। सिर्फ ये कह करके आप अगर शिर्क का रास्ता खोल के अपने आप को सही समझ रहे हैं तो याद रखिए, इससे पहला फायदा आपको क्या सिखाता है? सिर्फ अल्लाह को रब मान लेना काफी नहीं है, बल्कि हर हाल में शिर्क से बचना लाजिम और जरूरी है। उसके बाद जो है दूसरा कायदा था, और दूसरे कायदे में जो है तो कुर्ब और शफाअत की बात आई। कुर्बत और शफाअत, यानी ये लोग अल्लाह के साथ जो शिर्क करते हैं उसको नाम दे दिया है, ये अल्लाह के करीब कर देंगे, ये सिफारिश। कुरान में सिर्फ यूं सुनिए कि हाँ वो आयत मेरे ज़हन में उसका नहीं है, अभी मेरे ज़हन में आई है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल अतुनब्बिऊना अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द। जब इन्होंने कहा कि ये लोग हमारे सिफारिशी हैं, अल्लाह ताला की सिफारिश करेंगे, तो अल्लाह ताला ने मालूम क्या जवाब दिया? सूरह यूनुस में कहा कि तुम अल्लाह तबारक व तआला को वो खबर दे रहे हो जिसकी खबर जमीन आसमान में किसी को नहीं। जमीन आसमान में भी कोई नहीं जानता कि अल्लाह ताला की सिफारिश करने वाला भी कोई पैदा हो चुका है, ऐसी खबर दे रहे हो अल्लाह तबारक व तआला को। तो ये नहीं, कुर्बत के नाम पर, शफाअत और सिफारिश के नाम पर जो कुछ आप कर रहे हैं सही, ये अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप शिर्क से बच जाएंगे, वरना आप शिर्क में घुस जाएंगे। उसके बाद तीसरा कायदा जो है वो ये था कि इबादत हजारों लाखों चीजों की होती है। आपकी निगाह में कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उससे मुतासिर होकर के ये मत सोचिए कि ये शिर्क नहीं हो सकता, ये शिर्क नहीं हो सकता, ये शिर्क नहीं हो सकता। नहीं, सब कुछ एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दिमाग में आपको लाना पड़ेगा। शजर हो, हजर हो, इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो, नबी हो, मलाइका हो, जिन हो, कोई भी हो, कोई भी माबूद नहीं बन सकता। अल्लाह का दर्जा कोई नहीं ले सकता, अल्लाह के बराबर कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के जो खसाइस हैं उसका एक जर्रा बराबर भी हिस्सेदार नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला सीनों के भेद को जानता है, बस वही जानता है, बाकी कोई नहीं। हमारे यहाँ तो सिगरेट और पान खाने वाले और बीड़ी पीने वाले ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं जो सामने बैठ करके समझ जाते हैं कि ये किस लिए आया है, क्या करवाना चाहता है, इसकी क्या परेशानी है। इतना झूठ चल रहा है, इतना झूठ। सीने के भेद को कोई जानेगा, अल्लाह के अलावा कोई सीने के भेद को जान सकता। ये खसाइस है अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसको दुनिया में किसी को फिट नहीं किया जा सकता। तो एक ये हो गया, और चौथा जो फायदा था, तो 3 फायदे ये हो गए, और चौथा जो आखिरी फायदा है वो ये कि उस जमाने में जो मुशरिक थे वो कहीं कुछ समझ रखते थे, इतना डर था उनके अंदर, भले वो डर उनका वेस्ट था, कोई काम का नहीं, तौहीद नहीं आ पाई उसके बावजूद, लेकिन इतना था कि जितनी ज्यादा सख्ती होती थी उतना ज्यादा वो एक अल्लाह को पुकारते और आम हालत में अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह को पुकारते अल्लाह को पुकारते। लेकिन आज के वक्त में जितनी ज्यादा परेशानी, जितनी ज्यादा शिद्दत है, अज़ाब की शिद्दत हो या तकलीफ की शिद्दत हो, उतना बड़ा शिर्क, उतना बड़ा शिर्क, उतना बड़ा शिर्क। तो ये है, इन 4 चीजों को आप समझ लीजिए, आपको तौहीद समझ में आ जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगी कि आप शिर्क से कैसे बच सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को जब तक